شب برات کی حقیقت۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ رات کتنی خاص ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ ویلکم بیک۔ آج ہم شب برات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شب برات شعبان معظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم میں رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا پتہ ہے کہ اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی رزق میں کیا ہے، اسے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، لیکن فرشتوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر سال ایک فرشتہ جو ہے اس آدمی کے لیے مقرر فرماتا ہے کہ یہ آدمی، اس کی اتنی عمر ہے، اس کو یہ رزق ملے گا، اس کو یہ تکلیفیں ملے گی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے، تاکہ اس فرشتے کو پتا چلے کہ اس آدمی کے ساتھ اس سال میں کیا کیا ہوگا۔ اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو باخبر کر دیتے ہیں ان کے واقعات سے۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو، اور آج 14 ہے، یعنی کہ آج کی رات۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ ساتھ وقت نکال لیں، اس رات کو 3 دفعہ سورۃ یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں، اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے یہ 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی رزق، یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال و اسباب بڑھاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اس کا عمر دراز ہوتی ہے، یعنی کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب بہت سے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ رحمۃ اللہ، شب برات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بے بنیاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو غیر خیر قرون ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبا تابعین کا دور تھا، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد کہنا، بے اصل کہنا یہ درست نہیں ہے۔ رات ہے یہ ہے کہ اس میں کوئی عبادت، مطلب کہ کوئی مخصوص کرنا کہ یہ عبادت ایسے کرنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ فضیلت والی رات ہے یہ، اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام احادیث ان کی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور بھی ہیں، اور ان حدیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی حدیثوں سے کی جائے یا ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت موجود ہے، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام بھی فرما دیں تو کیا وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ دیا کہ یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھ لیں، اتنی بار پڑھ لیں، اتنی بار پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔
بلکہ نفلی عبادت جس قدر بھی ہو جائے جتنی بھی ہو سکے رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کے تلاوت کریں، عبادت کریں، تسبیح کریں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رات ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل دے۔ آئیے اس رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، اس میں عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے مدیحہ حسین وائب کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔